20 دن ہے، 10 دن مکے میں، 10 دن مدینہ، نماز قصر پڑھو گے۔ اجتماعی دعا کرائیں تو جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر آدمی خود دعا کرے۔ گھر سے عمرے کی نیت سے چلتا ہے، گھر سے 21 دن باہر سفر میں رہنے کی نیت کرتا ہے، بہرحال مسافر ہے یار۔ امام کعبہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کے آگے کھڑے نہ ہوں۔ ایک خاتون عمرے پہ آئی ہے، ان کے خاوند پاکستان میں فوت ہو گئے ہیں، بہرحال اس کی عدت شروع ہو گئی جس دن سے وہ فوت ہوا ہے، لیکن وہ بیچاری مجبور ہے اپنے وقت سے جا کے باقی دن جتنے ہیں وہ ان کے گھر میں پورے کریں۔ ویسے عدت شروع ہو گئی اس کی موت سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو چیزیں رکھتا ہوں بھول جاتا ہوں، یا قوی ہو اللہ کا نام پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، غلطی سے ٹرینڈ نہیں کرائی، احرام اتار دیا، دم پڑ گئی، پہلے بال بھی تو مڈواؤ نا۔ واجب الطواف مغرب کی اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ مکے میں رہنے والا مکے سے 3-4 کلومیٹر باہر جائے، کوئی میقات نہیں 3-4 کلومیٹر، میقات یا مدینہ ہے یا طائف ہے، ایئرپورٹ سے احرام نہیں باندھ سکا، ہوٹل سے مسجد جرانہ سے احرام باندھ کے نیت کی، عمرہ ہو گیا لیکن دم پڑ گئی، آپ کو اپنے ملک سے نیت کرنی تھی۔ مقام ابراہیم کی جعلی یا شیشہ چومنا بالکل بدعت ہے، پر ہمارے لوگ بھی کیا کریں، ان بیچاروں کو چومنے کی عادت پڑ گئی، ساری زندگی قبریں چومتے رہے۔ اب اتفاق کے خدا کے گھر میں آ گئے، وہ کہتے ہیں یہاں بھی کم سے کم کام جاری رکھیں۔ ایک دفعہ مجھے ایک مولوی صاحب نے چٹ لکھا تھا، پتہ نہیں زندہ ہے مر گیا، پرانی بات ہے، انہوں نے کہا وکیل صاحب آپ ہمارے بزرگوں کی مزارات کو چومنے پر بڑا سخت ناراض ہوتے ہیں اور بدعت کا حکم دیتے ہیں، خود تو آپ بیوی کو چومتے ہیں کہ نہیں چومتے ہیں؟ تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا اچھا اگر پیر کو تم بیوی سمجھ کے چومتے ہو تو چومتے رہو، پھر میں تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن بیوی سے جو میں اور فائدہ اٹھاتا ہوں وہ بھی تم پیر سے اٹھاتے ہو۔ اللہ کے شکر سے پھر مولوی صاحب کی خلق خشک ہو گئی، پھر نہیں آیا واپس۔ یہ کوئی مسئلہ ہے کہ بیوی کا چومنا، بھائی بیوی کا چومنا شریعت میں حکم ہے، قبر کا نہ چومنے کا حکم ہے۔ بیوی کو چومنے کا تو اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ فاتو حرثکم انا شئتم، یہ تمہاری کھیتی ہے تو کھیتی میں ہل بھی چلانا پڑتا ہے، پانی بھی لگانا پڑتا ہے، اس کے اندر کوئی کیڑا مکوڑا ہو اس کو بھی ہٹانا پڑتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ عورت سے ملنے سے پہلے ملاعبہ، اس سے پہلے کھیلو بلو ہنسو، تاکہ وہ ذہنی طور پر آمادہ ہو اس کام کے لیے۔ یہ تو حدیث و قرآن ہے، وہ تو حق ہے۔ قبروں کا حق کہاں ہے؟ کسی صحابی نے اگر کوئی مائی کا لال جرت کر کے مجھے دکھا دے کہ میرے مدنی سرکار کی وفات کے بعد کسی صحابی نے حضور کی قبر پہ بوسہ دیا۔ بی بی عائشہ کا حجرہ تھا، بی بی عائشہ ہمیشہ وہاں رہتی تھی، کیا کبھی بی بی عائشہ نے حضور کی قبر پہ بوسہ دیا؟ تو ایسے مسئلے خود نہ گڑے کرو کہ جی اگر ہم دے دیتے ہیں تو بندہ بیوی کو بھی، یہ کوئی بات ہے؟ بات کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے آدمی۔